اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہی زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈری وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے، آپ کو لٹائے۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری، جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح، اندر سے یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے، پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق، براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا،
اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصیٰ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے. قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا. کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا. سبحان الذی اسرا. اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں. یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں. اب آپ واپس آ رہے ہیں. ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی. آپ نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ. یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے. ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ. حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے. یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، یوں. پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی. پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے. آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے. تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجامہ. اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے. 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے. یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا. ڈھونڈو، تلاش کرو. اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے. یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا. حجامہ. غذا، سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ. غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ. تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا. میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج. آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی. آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں راستے میں یہاں اس جگہ. یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا. تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے. کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے. بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے. غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو. میں پوری دنیا پہ، ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں. یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا. اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے.
میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو، سو نہ جاؤ۔ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے، ساری منڈیاں، سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں، بچوں سے دور، بیویوں سے دور۔ رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں، یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے، سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول پھول کے باہر، پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں، آپ سجے پاسے تھے پیٹ کھبے پاسے، اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو کچھ، یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا، یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی۔ شام مغرب پہ بازار بند کرو، صبح اٹھو، سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں، 5 بجے بازار بند ہیں، 9 بجے سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے، تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے، نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو، نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو، دنیا سے بھی جاہل ہو، دین سے بھی جاہل ہو، دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو، دین کا بھی ظلم کر رہے ہو۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ۔ تہجد میں اٹھو، 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم، نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام، لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا، دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ، پہلے ہی تھوڑی ہے، اوپر ساری رات کے دکانیں، فنکشن۔ یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے، یہاں کی حکومت کا، کہ 10 بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ، ورنہ تو 10 بجے تو برات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور 1 بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا۔ جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس امت کے پاس قرآن نہیں، نبی نہیں، انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی۔ او بھائیو، نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا۔ رات کو جلدی سو، فجر پڑھی جائے گی آرام سے، تہجد پڑھی جائے گی آرام سے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو، کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو، نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو، بیوی خامد کو عزت دے، اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے، دنیا کا بھی بتایا، آخرت کا بھی بتایا۔